بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خمس کا مسئلہ، جس طرح اسلام میں زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر واجب ہے، اسی طرح خمس کا نکالنا بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، بعض صورتوں میں سنت بھی ہے۔ خمس کے مصارف کون ہیں، خمس کا جو حصہ ہے وہ کن کو دینا ہے، اس حوالے سے اہم گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خمس ایک مخصوص فرقے کا مسئلہ ہے، یعنی کہ اہل تشیع امامیہ اثنا عشرے والے خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ خمس عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ خمس کے بارے میں جو ہے قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر اس کا مسئلہ بیان کیا ہوا ہے۔ خمس یعنی کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ الشَّيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ خوب جان لیں کہ جب تم بعض چیزوں سے بہرہ مند ہو جاؤ تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ جس طرح زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہے، اس طرح خمس کے جو مصارف ہیں وہ 5 ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے رسول کا حصہ ہے 2، رسول کے قرابت داروں کا حصہ 3، یتیموں کے لیے حصہ 4، مسکینوں کے لیے حصہ 5 اور مسافروں کے لیے حصہ 6۔ یہ خمس کے جو ہے 6 مصارف ہے، ان کو خمس دینا ہے، ان کے لیے قرآن کی روح سے، نص قرآن سے یہ لوگ حقدار ہیں۔ اب جو ہے اس کا بیان جو ہے، اس آیت کریمہ کی وضاحت، تشریح خمس کی جو 6 مصارف ہے، اس کی وضاحت حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فقہ احوط باب الزکوٰۃ میں انتہائی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کا حصہ کس کو دینا ہے، اللہ کے رسول کے حصہ کس کو دینا ہے، رسول کے قرابت داروں کے حصہ کس کو دینا ہے، اور یتیموں کا جو حصہ ہے وہ اس سے مراد کون ہے، اور مسکینوں کے لیے جو حصہ ہے اس سے کون سے مسکین مراد ہے، جو مسافر کا بیان ہے اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو سب سے پہلے بیان میں سب سے پہلے آیات میں یہ چیز وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ پہلا جو حصہ ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں سے جو خمس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ کے حصہ کس کو دینا ہے؟ خمس کا جو حصہ اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب اللہ کے اولیاء کرام ہیں، وہ قصبوں اور شہروں کے ہر قطع زمین میں نہیں پائے جاتے ہیں اور لوگ ان کی پہچان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان اولیاء کرام کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کو ان کرامات کی روشنی میں پہچان لیں جن کی صحت پر قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی رہنمائی موجود ہے۔ مثلا غیب کی خبر دینا، اس کی وجہ ہے کہ غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی شخص غیب کی خبر دیتا ہو تو یقین جانے کہ وہ خبر اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ مخبر جو خبر دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ اگر یہ لوگ نہ پائے جاتے ہوں تو خمس میں سے اللہ کے حصے کو مسجدوں کی بنیاد ڈالنے، مسجدوں کی تعمیر کرنے، تمام نیکی کے مقامات کی تیاری، تالابوں کے بنانے، نہریں کھودنے، پلوں کو بنانے اور تمام خیراتی کاموں کی انجام دہی میں خرچ کرنا جائز ہے۔ اگر یہ اللہ کے جو اولیاء کرام ہے وہ ان کی پہچان نہ ہو سکے، اس کی خاص پہچان بتایا کہ جن کی صحت پر قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کی صحت کے رہنمائی موجود ہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ غیب کی ایک دھوکہ والے خبر دے کر جو ہے وہ ظاہر قسم کا، جو لمحہ قسم کا ہے، وہ دھوکہ باز قسم کے ہیں، آپ اندادن جو ہے اندھی تقلید بن کر ان کو دے دیں۔ یہ شرط رہے کہ اولیاء کرام جو ہے ان کی جو جن کی صحت پر قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کی صحت کی رہنمائی کا موجود ہونا ضروری قرار دیا ہے، ان کی پہچان ہے۔ اگر یہ نہ ملے پھر جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ان کو دینا جائز ہے۔
اب دوسرا چیز اللہ کے رسول کا حصہ ہے، اللہ کے رسول موجود نہیں ہمارے پاس، تو رسول کا جو حصہ ہے وہ کن کو دینا ہے؟ خمس کا جو حصہ رسول کے لیے، اس کا مطلب وہ علماء کرام ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے معرفت رکھتے ہوں، احکام الہی کو خوب جانتے ہوں اور اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے طریقوں سے خوب واقف ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیخ سید محمد نوربا نے یہ حدیث کوٹ کیا یہاں پر، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے صحیح حقیقی وارث ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تقاضے وہ پورا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث وہ جاہل لوگ نہیں ہیں جن کی صرف زبان رسمی طور پر علماء کرام کی مشابہت میں بول اٹھتی ہیں۔ یہاں پر بھی علماء کرام کی خاص صفات گنایا گیا ہے، ان علماء کو دے دیں جو اللہ کے رسول کا حصہ ہے، جو اللہ کے ذات و صفات کے معرفت رکھتے ہوں، احکام الہی کو خوب جانتے ہوں، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے طریقوں سے واقف ہوں، وہ علماء کرام ہیں۔ اچھا، تیسرا جو حق ہے خمس کا، رسول کے قرابہ داروں کا حصہ ہے، وہ کن کو دینا ہے؟ خمس کا جو حصہ رسول کے قرابہ داروں کے لیے ہے، اس کا حصہ کا مصرف سادات اعظام ہے۔ وہ سادات اعظام ہاشم کے اولاد ہیں۔ ہمارے اس دور میں ان سادات اعظام میں سے صرف اولاد علی، اولاد جعفر اور اولاد عباس موجود ہیں۔ اگر کائنات میں یعنی دنیا میں کوئی ایسا امام پایا جاتا ہو جو حسب و نسب کے لحاظ سے صفات کمال کا حامل ہو، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ خمس کے یہ تینوں مذکورہ حصے ایسے امام کی طرف پھیر دیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ کا حصہ جو علیوں کو دینا تھا، رسول کا حصہ جو علماء کرام کو دینا تھا، تو وہ امام اگر پا جاتا ہو، تینوں جو ہے اس امام کی طرف پھیر دیے جائیں گے، کیونکہ ایسا امام در حقیقت ولی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اس کی ذات و صفات کے معرفت والا ہے، احکام الہی کا جاننے والا ہے، اللہ تک پہنچنے کے طریقوں سے جب واقف ہے، اور وہ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب شخصیت ہے۔ ایسا امام پا جاتے جس کے اندر یہ کوالٹیز صفات موجود ہوں، تو یہ تینوں حصے اس کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اب جو ہے اللہ کا حصہ، رسول کا حصہ، رسول کے قرابہ داروں کا حصہ، اور چوتھا چیز یتیموں کا حصہ، یہ کن کو دینا ہے؟ خمس کا جو حصہ ہے، خمس میں جو حصہ یتیموں کے لیے ہے، اس کا سب سے زیادہ حقدار مصرف آل محمد کے یتیم بچے ہیں، بشرط کہ وہ پائے جاتے ہوں۔ اگر آل محمد کے یتیم بچے نہ پائے جاتے ہوں تو اولاد ہاشم کے یتیم بچے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر اولاد ہاشم کے یتیم بچے نہ پائے جاتے ہوں تو اولاد مہاجرین کے بچے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر اولاد مہاجرین کے یتیم بچے نہ پائے جاتے ہوں تو اولاد انصار کے یتیم بچے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر اولاد انصار کے یتیم بچے نہ پائے جاتے ہوں تو پھر دیگر تمام مسلمانوں کے بچے اس حصے کے حقدار ہیں۔ شیخ سید محمد نوربخش نے یہاں پر یتیموں کا حصہ اس طرح واضح طور پر خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو ہے کسی خاص مسلک کے بچے کے یعنی مسلک کے نوربخشی کے بچوں کے تذکرہ نہیں، بلکہ کوئی بھی مسلمان یعنی کہ جو یہ بالترتیب بتایا، آخر میں کہا کہ کوئی بھی مسلمان یتیم بچے ہو اس کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اور خمس کا جو چھٹا حصہ ہے مسکینوں کا حصہ ہے، وہ کن کو دینا ہے؟ خمس میں جو حصہ مسکینوں کے لیے، اس کا مطلب مسکینوں میں یہ کہ بات ذکر ہے سب سے زیادہ حقدار مسکین لوگ ہیں، جیسا کہ یتیموں کے بارے میں اس کی تفصیل کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ مسافر کا حکم بھی ایسا ہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ سادات کے حق میں زکوٰۃ حرام ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خمس کے حقدار ہونے کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ یہ خمس کے جو 6 مصارف ہیں ان کے لیے دینا ہے۔ تو یہ خمس کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ کے رسول سے حدیث سے بھی ثابت ہے، اور جس کا وضاحت جو ہے توضیح فقہ احمد باب الزکوٰۃ میں میر سید محمد نوربخش نے بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خمس جو ہے یہ کن چیزوں پر لگتے ہیں، کن چیزوں سے دینا ہے؟ معدنیات میں جو یعنی کہ جو خمس سنت بھی ہوا کرتے ہیں، خمس واجب بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو سنت کس لحاظ سے، واجب کس لحاظ سے، یہ بیان آپ سنیں۔ معدنیات میں جو چیزیں گٹھیا قسم کے ہیں، یعنی کمزور قسم کے ہیں، جن کی قیمت کم ہے، مثلا سرخ مٹی، سیاہ مٹی، تارکول، ہڑتال، گندک، پھٹکری، سیسا، قلی، لوہا، تانبا، پارا اور ان جیسی چیزیں، نیز خشکی اور پانی کے شکار، یہ چیزیں جو اس کی تذکرہ کیا گیا ہے، اخراجات کو منہا کرنے کے بعد
اب ان کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، مزدوری دینا پڑتا ہے، اور بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کے بعد جو ہے جب مقدار کو زکوٰۃ کو پہنچے تو ان سے فوری طور پر خمس کا نکالنا سنت ہے۔ جو معدنیات کی جو کمزور چیزیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ سنت ہے۔ پھر معدنیات میں سے جو چیزیں عمدہ قسم کے ہیں، اعلیٰ قسم کے معدنیات ہیں، مثلا یاقوت، اچھا جی لال قسم، یاقوت کی جو قسمیں، زمرود ہے، عقیق ہے، فیروزہ ہے، اچھا جی اور سمندری جواہرات مثلا در، موتی، عنبر، کستوری، مرجان، اچھا سونے اور چاندی کے جواہرات، اور رکاس، یعنی کہ کافروں کے پوشیدہ خزانوں کا مطلب رکاس ہے۔ جب یہ عمدہ قسم کی چیزیں زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے، زکوٰۃ کی مقدار کو اس نصاب تک پہنچ جائے، وہ رقم جس کی قیمت، تو اخراجات کو منہا کرنے کے بعد اب ان کو بھی نکالنے میں وقت لگتا ہے، مزدوری دینا پڑتا ہے، گاڑی لے کے جانا پڑتا ہے، ان سب کو نکالنے کے بعد جو ہے پھر زکوٰۃ کے اس مقدار کو پہنچے تو اس صورت میں جو ہے خمس کا نکالنا فوری طور پر واجب ہے۔ یہ ہے شاہ سید محمد نور بخش نے خمس کے مصارف اور خمس کے جو چیزیں ہیں وہ بیان کیا، تفصیل کے ساتھ قرآن آیت کا آپ نے واضح طور پر اس کی وضاحت کیا گیا ہے۔